إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. تمام قسم کی تعریف توصیف کی بریائی بڑائی بزرگی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو تنے تنہا اس کائنات کا خالق و مالک تمام جن و انس کی عبادت کا مستحق ہے. ہزارہ درود و سلام و تمام انبیاء اکرام پر خصوصاً ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا والوں کی جانب مبعوث کیا. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ایک انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جس کلمے کو پڑھتا ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ بہت ہی عام ہے، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، اور تقریباً جتنے بھی انسان خود کو اسلام کی جانب منسوب کرتے ہیں، خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، سب کو اتنا تو ضرور یاد ہے لا الہ الا اللہ. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں، انہیں بھی یہ کلمہ یاد ہے لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کی تبلیغ کے حکم کے ملتے ہی پورے مکے والوں کو جس بات کی جانب دعوت دی وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اب یہ لا الہ الا اللہ کے معنی، مطلب، اس کی تفسیر، اس کے شروط، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جس کو سمجھنے جاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کی تفصیل میں گفتگو کریں گے تو بہت سی باتیں آئیں گی اور لمبے وقت کی ضرورت ہے، جو موقع بموقع آپ کے درمیان باتیں ہوتی رہتی ہیں. آج میں لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں 2-3 باتیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. اس دنیا میں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اس میں 3 گروپ ہیں لا الہ الا اللہ کے معنی کو لے کر کے، اور کہیں نہ کہیں ان گروپ میں سے کچھ گروپ ایسے بھی ہیں جو ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم جیسے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو صوفیہ کا ہے، تصوف کے ماننے والے، اہل تصوف جن کو صوفیہ اکرام کہا جاتا ہے. اہل تصوف کے یہاں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجود الا اللہ. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ رب العالمین ہی کا حصہ ہیں. سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، پیڑ پودے ہوں، جسے ہم وحدت الوجود کہتے ہیں. لا موجود الا اللہ، جو کچھ ہے سب اللہ ہے. یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو دنیا میں الگ الگ رنگ اور روپ سے لوگوں نے اپنایا. وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے
ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو بہت سارے لوگوں کو تقریر کرتے سنیں گے. تقریر میں عموماً ایک بات وہ کہا کرتے ہیں کہ اول خلق اللہ نوری وجمیع الخلائق من نوری ونوری من نور اللہ نعوذ باللہ من ذلک. کیا کہتے ہیں ہمارے بریلوی حضرات تقریر میں اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, میرے نور سے پوری دنیا کو بنایا, اور میرا جو نور ہے وہ اللہ ہی کے نور کا حصہ ہے, یعنی پوری دنیا اللہ کا حصہ ہے. اسی وجہ سے کسی نے بیان کیا کہ ایک بار میں کتا بھونک رہا تھا تو ایک صوفی نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا لبیک یا سیدی لبیک لبیک اللہم لبیک. تو کسی نے کہا ظالم کتا بھونک رہا ہے تو لبیک لبیک کہہ رہا ہے. بولے تجھے نہیں معلوم اس میں بھی اللہ ہی ہے. ہر چیز میں اللہ کو دیکھو, یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے اور یہ کافرانہ عقیدہ ہے. اس عقیدے کی وجہ سے زمانہ ماضی میں بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا کہ اللہ کا کسی انسان کے اندر پایا جانا, یہ تمام چیزوں میں اللہ ہی نظر آنا انسان کو. اس قسم کے ماننے والے ہمارے سماج میں اتنے نہیں ہیں. دوسرا گروہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی ایک اور تفسیر بیان کرتی ہے, وہ لا حاکم الا اللہ, کہ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور اس تفسیر کو ماننے والے ہمارے یہاں کلو کے بھاؤ میں ملنے والے ہیں, تھوک کے بھاؤ میں مل رہے ہیں. لا حاکم الا اللہ, صرف اور صرف حاکم اللہ. آپ کہیں گے اس میں کون سی خرابی ہے؟ بات تو صحیح ہے کہ حاکم اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, حکومت اللہ کی ہے. لیکن اس بات کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو اس میں دو خرابی ہے. پہلی چیز یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہے, انکمپلیٹ ہے, ادھوری ہے. اور دوسری چیز اس میں خدا ہے, اس میں دھوکہ ہے. لا حاکم الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, یہ بات تو کفار بھی مانتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 4 یا 5 جگہوں پر اس بات کا ذکر کیا ہے. لیکن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ, لیکن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اگر آپ ان سے پوچھیں گے سورج چاند کو مسخر کس نے کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. یعنی اللہ رب ہے, حاکم ہے, اولاد دیتا ہے, روزی دیتا ہے, برکتیں دیتا ہے. انسان کی زندگی میں تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں, اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہیں. یہ تو کفار مکہ بھی مانتے تھے. لڑائی کس بات کی تھی پھر؟ وہ اس کو ماننے کے باوجود لا الہ الا اللہ کیوں پڑھنے کو تیار نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یہ مانتے تھے یہ ساری چیزیں صحیح ہیں, حاکم اللہ ہے, مالک اللہ ہے, قدرت اللہ کی ہے, روزی اللہ دیتا ہے, زندگی موت کے فیصلے اللہ کرتا ہے. لیکن ہم مانگیں گے اپنے بزرگوں سے, مانگیں گے اپنے ولیوں سے, اور وہ کبھی بھی اپنے بزرگوں کو ڈائریکٹ اللہ کا درجہ نہیں دیتے تھے. یہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے. کفار کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے, ہم ان کو رب تھوڑی مانتے ہیں. لڑائی اس بات کی نہیں تھی کہ وہ اللہ کو حاکم مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے, لڑائی اس بات کی تھی کہ وہ عبادت کس کی کرتے تھے, دعائیں کس سے مانگتے تھے, اولاد کس سے مانگتے تھے, ذکر و اذکار کس کے نام کے کیا کرتے تھے, کس کو مصیبتوں میں پکارتے تھے, کس سے اپنی زندگی کے خیر و شر کو منسوب کیا کرتے تھے, جوڑ کر کے دیکھا کرتے تھے. لا حاکم الا اللہ, یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ آپ سوچیں گے کہ ہمارے سماج سے کیا لینا دینا. میں آ رہا ہوں وہاں پر, تھوڑی دیر صبر کیجیے, میں پہنچوں گا وہیں جہاں مجھے پہنچنا ہے. لا حاکم الا اللہ, یہ تفسیر سب سے پہلے خوارج نے کی تھی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے درمیان جب اختلاف ہوا, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تحکیم کا
ادھر سے کچھ لوگ اور ادھر سے کچھ لوگ بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کریں، تو وہاں مسلمانوں کے بیچ سے ایک گروپ نکلی جس گروپ نے کہا کہ انسان کیسے فیصلے کر سکتا ہے، فیصلہ کرنے کا حق تو اللہ کو ہے، لا حاکم الا اللہ، حاکم اللہ ہے، لہذا تم سب کافر، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی بھی نعوذ باللہ ان کے نظر میں کافر ہو گئے، حضرت امیر معاویہ بھی ان کے نظروں میں کافر ہو گئے، اور جتنے وہاں موجود تھے اس چیز سے راضی تھے وہ سارے کے سارے ان کے نظروں میں کافر ہو گئے۔ لا حاکم الا اللہ، یہ بنیاد وہاں سے پڑا۔ بیچ میں یہ فتنہ ٹھنڈا پڑا، پھر اس فتنے کو ہندوستان میں حوادی مودودی نے پہنچ گیا نا جہاں پہنچنا تھا، اس فتنے کو حوادی مودودی نے لا حاکم الا اللہ، فیصلے صرف اللہ کے ہوں گے، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ بات بہت اچھی ہے، لیکن حکم الہی کی تنفیذ کون کرے؟ حکم الہی کو اس دنیا والوں تک کون پہنچائے؟ کسی انسان کی ضرورت ہے جو حکم الہی کا نفاذ کرے؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ کہا وہ نائب اللہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا نائب ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا نائب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نائب کو وہ سارے اختیار حاصل ہوتے ہیں جو اول کو ہوتا ہے، اصل کو ہوتا ہے۔ بھائی کسی ملک میں ایک راشٹرپتی ہوتا ہے، ایک اپ راشٹرپتی ہوتا ہے، اس کا نائب ہوتا ہے۔ اگر راشٹرپتی ملک میں نہ ہو تو راشٹرپتی کے سارے پاور کس کو چلے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں؟ اپ راشٹرپتی کو، سارا کا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو اللہ کا نائب کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نائب کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہو سکتا، لیکن یہ عقیدہ انہوں نے دنیا کو دیا کہ خلیفہ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی خرابی۔ دوسری بات، لا حاکم الا اللہ میں کہاں مانا جا کر اٹکتا ہے کہ بھئی حاکم اللہ ہے، فیصلے اللہ کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے اس دنیا میں نافذ کیے جائیں گے۔ اور بات کہاں جا کر پہنچ جاتی ہے؟ ایک مسلمان حاکم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، حاکم مسلمان ہونا چاہیے۔ اس حاکم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی قسم جب میں نے ان کے پرانے لٹریچرز کو پڑھا، پرانی کتابوں کو پڑھا، تو مسلم حاکم کی ذمہ داری کیا ہے جب لکھا گیا، اس میں توحید کا کہیں ادا پتا نہیں تھا۔ نماز کی امامت ہوگی حاکم کی ذمہ داری ہے نا، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، کوئی زنا کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہو تو رجم کیے جائیں گے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ سب حاکم کی ذمہ داری ہے۔ لیکن توحید کی تبلیغ یہ حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے نا۔ لا حاکم الا اللہ، یہاں سے تفسیر کی شروعات کی گئی، اور اسی بات کو موجودہ دور میں سب سے زیادہ پھیلایا ہے ڈاکٹر اسرار نے۔ میں احمد نہیں لگا رہا ہوں، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ نسبت اس کو لگانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ پھیلایا ڈاکٹر اسرار نے۔ کیا کہا؟ لا حاکم الا اللہ، حاکم اللہ۔ لہذا جس نے بھی کسی ایسے انسان کو حاکم تصور کیا جو اللہ کے حکم کا نفاذ نہیں کر رہا ہے، وہ کافر ہو گیا اور مشرک ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کافر اور مشرک ہو گیا۔ اور یہ لا حاکم الا اللہ اس لیے ادھورا ہے کہ اس میں صرف توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیہ والعبادہ غائب ہے، توحید الوہیہ والعبادہ غائب ہے۔ لا حاکم الا اللہ کی تفسیر جب بیان کی گئی تو ایسی صورت میں عبادات اور معاملات کو ایک جگہ لا کر جمع کر دیا گیا۔ اب اس کو سمجھیں، اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ ایک ہے عبادت، ایک ہے عام معاملہ، دونوں میں فرق سمجھیں۔ ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے، لوگ قربانی کریں گے، اپنا سارا زور اس بات پر لگائیں گے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ میری اوقات کتنی ہے نا، 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا جانور خریدنے کی کوشش کریں گے، چاہے جائے کہ پیسہ حلال ہو یا حرام ہو، ہاں چھین لیا گیا ہو یا چرا لیا گیا ہو، 50 آدمی کے قرضے باقی ہوں، سودی کاروبار چل رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جانور مہنگا ہونا چاہیے، دکھنے میں خوبصورت ہونا چاہیے کہ جب محلہ سے چلے تو لوگ بولے واہ
کیا جانور ہے نا. قربانی، ایک آدمی ایک جانور خریدتا ہے، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں. نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کھائیں گے، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو کھلائیں گے. اس کی نیت اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کا نہیں ہے کہ میں اس لیے جانور ذبح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھ سے راضی ہو، خوش ہو. کھانا مقصد ہے، اس کو نام اللہ کا لیا، اللہ کے نام سے ذبح کیا، خود کھایا، گھر والوں کو کھلایا، دوستوں کے ساتھ پارٹی کیا، تو کیا وہ انسان گنہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے عبادت کی نیت سے وہ کام کیا ہی نہیں ہے. اس نے اللہ کے نام سے اگر ذبح نہیں کیا ہوتا تو اس کا کھانا حرام ہوتا، وہ گنہگار. اس نے اللہ کا نام سے ہی ذبح کیا، لیکن نیت تھی تو خود کھائے، دوسروں کو کھلائے. ایک آدمی جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے، نیت ہوتی ہے مجھے گوشت بیچنا ہے، منافع کمانا ہے، تو آدمی مشرک اور کافر ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ عبادت کی نیت سے کر ہی نہیں رہا ہے. وہیں پر ایک آدمی قربانی کے مناسبت سے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ جانور ذبح کر رہا ہے، اور جانور ذبح کرتے وقت نیت یہ ہے کہ لوگ بولیں کہ جانور تو بڑا اچھا لگا، یہ آدمی بڑا مالدار ہے، بہت خوبصورت جانور ذبح کرتا ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا، ریاکاری. ریاکاری کیا ہے؟ الشرک الخفی، یہ شرک ہے. وہ انسان گنہگار ہے، ثواب کچھ نہیں ملنا ہے اس کو، وہ انسان گنہگار ہے. عمل ایک ہے لیکن اس عمل میں فرق ہے. جانور ذبح کر رہا ہے، ایک عبادت ہے لیکن اس کی نیت الگ ہے، ایک عبادت نہیں ہے تو اس کا حکم الگ ہے. ایک ہی چیز میں نیتوں کے فرق سے دو الگ الگ چیزیں آتی ہیں سامنے، ایک ہے عبادت، ایک ہے معاملات. جب یہ تفسیر لائی گئی لا الہ الا اللہ کی، لا حاکم الا اللہ، تو ایسی صورت میں ہر وہ کام جو گناہ کا ہے اس کے کرنے سے انسان کافر ہو گیا، اس کے کرنے سے انسان مشرک ہو گیا. اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کوئی آدمی فجر کی اذان سنا لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا تو آدمی مشرک ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں سنا، اپنے دل کے حکم کو سنا، وہ مشرک ہو گیا. توحید ربوبیت یقیناً لا حاکم الا اللہ میں موجود ہے، لیکن توحید الالوہیت والعبادہ کہ دعا اللہ سے ہو، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، نمازیں، رکوع، سجدہ، استغفار، ڈر، خوف، اسی طرح امیدیں، محبت، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو، یہ توحید الالوہیہ کا حصہ ہے. لا حاکم الا اللہ میں موجود نہیں ہے. تو جماعت اسلامی کی توحید جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید کا معنی ہوا کہ کوئی مسلمان آدمی حاکم بن جائے، بس زانی کو کوڑے لگا دے یا رجم کر دے، چور کے ہاتھ کاٹ دے، بس یہی اسلامی حکومت ہے اور اسی طرح سے حکومت چلائی جائے گی. توحید پر کوئی عمل کرے گا نہیں کرے گا فرق نہیں پڑتا. بات کہاں پہنچی جا رہی ہے؟ بات جا کر کے یہاں پہنچتی ہے ایسے لوگوں کے نظروں میں مزار پوجنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے، قبروں پر سجدہ کرنے والا بھی. بڑی تعجب کی بات ہے، مرتبہ میں نے اس بات پر غور کیا کہ ان کے نظروں میں ہندوستان میں کوئی انسان، اگر پہلے تو خیر ووٹ ڈالنا بھی کفر تھا، اب نہیں رہا، پہلے ووٹ ڈالنا بھی کفر تھا ہندوستان میں، ان کے نظروں میں جو ووٹ ڈالے گا وہ کافر ہو جائے گا. ان کے نظروں میں ووٹ ڈالنا تو کفر ہے، لیکن ان کے نظروں میں مزاروں کی چادر چڑھانا شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. نہیں تو کہیں لٹریچر میں پہلے لکھے ہوں، اب جو اہل حدیثوں نے صفائی کرنی شروع کی ہے تو لکھنا شروع کیا ہے کہیں کہیں پر، بھی کھل کر نہیں بیان کرتے آج بھی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں لا حاکم الا اللہ، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے. بات صحیح حکومت اللہ کی ہونی چاہیے کہ اللہ کا پہلا حکم یہ ہے وہ عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی اس میں شرکت نہیں کی جا سکتی. تو یہ حکم کہا گیا اللہ کا. اگر کوئی انسان ووٹ ڈالنے سے کافر ہو جائے، اگر کوئی انسان دنیا میں دیگر اس طرح کے گناہوں کے کاموں سے کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، تو پھر مزار پر
سجدے کرنے والا، قبروں پہ چادر چڑھنے والا، بزرگوں کے نام کے نیاز و فاتحہ کرنے والا انسان کیوں کہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ اس سے ان کا بینیفٹ، ان کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر تک میں تبدیلی پیدا کر دی۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح اور حقیقی تفسیر کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو صحابہ اکرام نے سمجھا، یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رکھی گئی، ان 5 کے 5 چیزیں محض عبادت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، مال دیا ہو اللہ نے تو زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا مہینہ تم تک پہنچ جائے اور تم شرعی اعتبار سے معذور نہیں ہو تو تمہارے لیے روزے رکھنا، اللہ نے مال و دولت ادا کی تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ یہ 5 جو چیزیں ہیں یہ محض عبادت ہیں۔ اسلام کی بنیاد عبادتوں پر ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، دعا، استغفار، توبہ، اللہ رب العالمین سے امیدیں، اللہ رب العالمین سے خوف، اللہ رب العالمین سے محبت، اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ رب العالمین کے عذاب اس کی پکڑ کا ڈر، یہی ایمان ہے اور یہی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومن کے بارے میں کیا کہا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے عبادتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ وسیلہ کیا ہے؟ عبادت ہی وسیلہ ہے، عبادت ہی وسیلہ ہے۔ آپ کی نماز آپ اللہ کے قریب کرے گی، یہ وسیلہ ہے۔ وہ بابا، وہ پیر، وہ پگاڑا، وہ چمار، وہ چنڈال، یہ سب وسیلے نہیں ہو سکتے۔ وسیلہ آپ کی عبادت خود وسیلہ ہے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذاب، اللہ کی رحمتوں سے امیدیں لگا کر رکھنا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا، یہ تو مومن کا کام ہے، یہی مومن کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بار بار اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ مومن کی صفات کیا ہیں، اس میں عبادتیں ہیں۔ مومن کی صفات کیا ہیں، اس میں اللہ رب العالمین سے قربت کہ وہ سارے جائز طریقے کو اختیار کرنا، جس کو اسلام نے توحید العبادہ میں داخل کیا ہے۔ تو آپ کے یہاں گھومنے پھرنے والوں میں بڑے سمجھدار، بڑے ترم خواہ و تیس مار خواہ بننے والے بہت نظر آئیں گے، جو اس قسم کی باتیں کرتے نظر آئیں گے، نوجوانوں کو گمراہ کریں گے کہ حکومت تو مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اسلامی حکومت۔ اللہ نے کہا الحکم للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ تم انسانوں کے لیے فائدہ مند بنو، انسانوں کے لیے مفید بنو، انسانوں کو نقصان پہنچانے سے بچاؤ، شریعت کی تعبیر تاری کرو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ یہ حکم نظر نہیں آئے گا، حکم اللہ کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں تحریک چلانی ہوگی، ہمیں موومنٹ چلانا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کی۔ جگہ جگہ الٹے سیدھے بیانات دیں گے، اس کے بعد پولیس نوجوانوں کو اٹھا کے جیل ڈال دے گی، 10 سال 12 سال 15 سال 25 سال تک بیچارہ جیل میں رہے گا۔ اس کے بعد باہر آئے گا، کسی کا باپ مر چکا ہوگا، کسی کی ماں مر چکی ہوگی، کسی کے بچے مر چکے ہوں گے، کوئی خود ہی جیل میں مر چکا ہوگا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوگا۔ صرف کیا ہوگا؟ یہی کہ اسلامی کیا اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن SIO، یہ ونگ ہے جماعت اسلامی ہی کا ایک ونگ ہے۔ پہلے زمانے میں چلتا تھا ان کا CB ہے، وہ بند ہو گیا، اور اب انہی کی ساری تحریکیں، ان کی ساری کتابیں ہیں، اور اپنے مفاد کے لیے الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ توحید کیا ہے ان کی نظروں میں؟ جائیے اٹھائیے تفہیمات پڑھی، تفہیمات کی پہلی جلد میں مودودی نے لکھا، کیا لکھا؟ کوئی پیڑ پودے اینٹا پتھر کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ ایمان ہے ان کا، یہ توحید ہے۔ اور ان سے لوگ یہ امید رکھے ہیں کہ یہ اسلام کے فائدے کی بات کریں گے۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا
واللہ بتا رہا ہوں مودودی کے بارے میں میرا ایک سینٹینس، کنفیوزڈ پرسنالٹی، پکا کنفیوز آدمی، کیا کہہ رہا ہے نہیں کر، خود ہی نہیں پتا اس کو بول کیا ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے اس کو سمجھدار سمجھتے ہیں، جو اس کو سمجھدار سمجھے میں اس کو بیوقوف سمجھتا ہوں۔ ایک طرف تو کہہ دیا کہ بھائی حدیث پہ عمل ہونا چاہیے، پھر کہتا ہے سارے حدیثوں پہ کیسے عمل کریں گے، تو کیا کریں جو ہمارے امام کے موافق ہو اس پر عمل کیا جائے۔ کنفیوز ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک طرف یہ کہا گیا کہ حکومت اسلام کی ہونی چاہیے، دوسری طرف کہا اینٹ پتھر کو پوجنے والا بھی اللہ کو پوج رہا ہے، تو پھر دنیا میں کوئی غیر مسلم رہا؟ سارے حاکم مسلمان ہیں، پھر پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہے، پھر مر کیوں رہے ہو اتنا زیادہ؟ روزہ نماز ہر یہ سب تو پریکٹس ہے، یہ دنڈ بیٹھک ہے، یہ ورزش ہے۔ اصل کیا ہے عبادت؟ لڑنا، مار پیٹ کرنا، جنگ و جدال کرنا، بے قصور مسلمانوں کی زندگیوں کو برباد کرنا، یہ اصل عبادت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں انہوں نے گھوٹالہ کیا ہے، اور اسی سے پوری دنیا کو انہوں نے گمراہ کیا رکھا ہے۔ اب اسکول کالج کے بچوں کے پاس چلے جائیں، ہر اسکول کا ہر کالج کا 2-4-10 بچہ ان کے پنجے میں پچڑا ہوگا، اسی ہی باتیں کرتا نظر آئے گا، اسی قسم کے افکار، وہ بہتی بہتی باتیں وہ امیجنیشن میں زندگی گزار رہا ہے، وہ ریئل لائف میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ ایک طرف یہودیوں کی مخالفت ہو، ڈاکٹر صاحب چیخ کر کہتے تھے نا یہود یہ سودی نظام پر قائم ہے، سودی نظام ختم ہو جائے تو یہود ختم، اور دوسری طرف ان کے مولویوں نے بینکنگ سود کو حلال کر رکھا ہے کہ یہ بینکنگ سود جائز ہے، لینا بھی اور دینا بھی۔ کسی نے پوچھا کہ بینک کا سود، کہا کہ کیا فقیر ہو کر کے مرو گے؟ یہ جواب ہے ان کے، کنفیوزڈ مکمل طور پر، پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے، نہیں بس چل رہا ہے، اور لوگ بڑے مفکر اسلام اور بیوقوف ہے، تجھ سے بڑا بیوقوف دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہوگا جو اسے مفکر سمجھ رہا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے سماج کے، اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اسکول کالج کے بچوں سے، یہ بھی سال ختم ہوگا، 12ویں کے رزلٹ آئیں گے یا آ گئے ہوں گے بہت ساروں کے، جب کالج میں داخلہ لینے جاؤ گے یہ آئیں گے تمہارے پاس کیریئر گائیڈنس کے نام سے، ہے نا، تمہارے پاس کیریئر گائیڈنس کے نام سے آئیں گے، تم سے رابطے بنائیں گے، پھر تم کو عیسائیوں کے ممبر بنائیں گے، پھر تمہاری زندگی برباد کرنے کی ساری کوششیں کریں گے۔ خبردار جو ان لوگوں سے کبھی ہاتھ بھی ملایا تو اگر نظر آ جائے کوئی ایسا، دور سے السلام علیکم چلتے بنو، آپ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ وہ جماعت ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں بخشا، لہٰذا ان لوگوں سے دور رہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی بدل کر کے دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے یہ لوگ؟ خبردار اس بات کی طرف توجہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا وہ الیکٹرک کی اس میں دھواں نکلنا پڑتا ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سب لوگ مستری کیوں بن رہے ہیں؟ ایک آدمی ہے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ایک بات بڑے دنوں سے بولنا ہے لیکن موقع نہیں پاتا، ٹائم نکل جانے کی وجہ سے آج یاد دہانی کے طور پر پھر بتا رہا ہوں۔ بڑے دنوں سے نہیں بولنے کا بڑا نقصان ہوا۔ جمعہ کے نماز کے لیے پہلے آئیں آگے بیٹھیں، بعد میں آئیں پیچھے بیٹھیں، بعد میں آ کر آگے بیٹھنے کا جو سپنا لے کر کے جیتے ہیں
اور اس کے لیے جو چھلانگ مار مار کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھلانگ مارنے کے لیے نہیں پیدا کیا. چھلانگ مارنے والی مخلوق دوسری ہے, آپ ان کی نقالی نہ کریں. پیچھے سے اب بہت دنوں سے بولا نہیں گیا تو دیکھ رہا ہوں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی جرأت اور ہمت. بھئی آپ پہلے آئیں سامنے بیٹھے, بعد میں آئیں پیچھے بیٹھے. اسلام نے اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں جمعہ کے فائدے کا ذکر کیا ہے اس حدیث میں یہ لفظ استعمال کیا ہے وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ, دو آدمی کے بیچ میں آدمی فرق پیدا کر کے کاندھوں کو پھلانگ پھلانگ کر کے نہ جائے. جو ایسا کرے گا وہی جمعہ کا ثواب پائے گا, جو ایسا نہیں کرے گا وہ ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. لہذا اس بات کو یاد رکھیں, یہ پھلانگ کر آنے والی عادت چھوڑ دیں. یہ آپ کی ضد جو ہے بعد میں آ کے آگے بیٹھیں گے, یہ اللہ کے یہاں چلنے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. کھڑکی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بیٹھے کھڑکی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر باہر کا سارا گرم ہوا اندر آ جائے گا, اتنا تو سائنس ہم بھی پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.